بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کسی بندے کو آدھے سر کا درد ہو، آدھے سر کا درد ہو تو سورہ فرقان 19ویں پارے میں یہ ایک آیت ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ظِلَّهُ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ اس آیت کو لکھ کر جمعہ والے دن، جمعہ کی نماز کے بعد لکھ کر اپنے سر پہ باندھے، اور اگر بہت مجبور اور حال بندہ ہو، جمعہ کی انتظار نہ کر سکتا ہو، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کو ہفتے والے دن سر درد شروع ہو گیا، تو مجبور آدمی کے لیے وقت کوئی نہیں ہوتا، اس کو کسی بھی نماز کے بعد لکھ لے، لکھنا شرط ہے، اور اگر لکھ نہ سکتا ہو تو پھر اس کو 7 بار پڑھ کر دم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آدھے سر کے درد کو شفا میں بدل دے گا۔ اور دم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کو یوں کن پٹیوں کے اوپر رکھتے ہوئے نا، جو یہ آیت پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے اس کو آہستہ 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 کھینچتے جائیں، اور یہاں آ کے چٹکی باندھ لیں، اور جب آیت ختم ہو اس کو کھینچ لیں اور پھونک مار دیں۔ یہ شہادت اور انگوٹھے کی انگلی کو اس طرح کن پٹیوں سے کھینچتے کھینچتے آیت جب ختم ہوگی تو یہ چٹکی بند جائے، چٹکی میں سے لے لیں، اور آیت ختم کر کے پھونک مار کے یوں چٹکی کو ہٹا لیں، تو پھونک مار دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسی وقت فی الفور آرام آ جاتا ہے۔ عقیدے کی بات ہے، یقین کی بات ہے، اس کے اوپر بحث نہیں کرتا کہ کس حدیث میں ہے، کس قرآن میں ہے، کس میں ہے، دلیل کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اسلاف نے جو کتاب میں لکھ لی ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ جس طرح کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے نقش سلیمانی جس کو کہتے ہیں، اس میں بے شمار احادیث کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی نا، یہ گجرات کی آگے یا پیچھے کوئی گاؤں ہے، شہر ہے پھالیا، وہاں سے ایک چھوٹا بچہ تھا 2-3 مہینے کا، بڑی مجبور پریشان حال، اور آ کے کہنے لگی ڈاکٹر نے مجھے لاجواب کر دیا ہے، لا علاج کر دیا ہے، اس بیماری کا نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، تو میں اپنے بچے کی وجہ سے بڑے پریشان ہوں۔ اتفاق سے میری نظر اس کے قمیض پہ پڑی، بچے کی قمیض پہ، کالی قمیض پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے۔ میں نے معذرت کے ساتھ پوچھا آپ اہل تشیع تو نہیں ہیں؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا پھر اب تو بچے کا صحت یاب ہونا یقینی اور لازمی امر بن گیا ہے، اس لیے کہ مولائے کائنات نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فارمولہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کتاب میں لکھا ہے، اور میں نے اس فارمولے کو آپ کے لیے بھی وہ ہفتہ اتوار سمار منگل کی جو علامات وجوہات بیان کی تھی وہ کتاب کے حوالے سے دکھایا، اور وہ عمل و صدقہ و خیرات برائے۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، تیسرے دن فالجیے سے جا کر مجھے فون کرتی ہے، بھائی جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بچے کی جان بچا لی۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو جس نے میرے دل میں اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ بزرگوں کے نام کے اندر بھی تاثیر ہے۔ یہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کر، لوگ کرتے ہیں ہاں بھائی تعویذ لکھ کے لٹکنا جائز ہے، دم کرنا یا جائز ہے یا نہ جائز ہے، حدیث سے ثبوت دو، قرآن سے ثبوت دو۔ ایک بندے نے کہا تھا نا ہر چیز کا ثبوت بخاری شریف سے لو، تو دوسرے بندے نے کہا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں نا، کسی امر مجبوری کی بنا پر یہ عمل کیے جاتے ہیں۔ المحظورات تبیح الممنوعات، معذور بندہ جب ہوتا ہے نا تو اس مجبوری اور اس عذر کی بنا پہ ممنوعات بھی مباح ہو جاتی ہیں، مستر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، خنزیر کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو جائیں، وہ کھا سکتے ہیں، غیر باغ ولا عادٍ، اس حد تک۔ اور شراب پینے پہ نوالا اٹک جائے، سوائے شراب کے کوئی پانی وغیرہ، مستر انسان کے لیے یہ جائز ہے۔ الفعل یدل علی جوازہ وعدم الفعل لا یدل علی عدم جوازہ، اس قاعدے کو لیے کو یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرنا یہ جواز کی علامت ہے، اور آپ کا کوئی کام نہ کرنا یہ عدم جواز کی علامت نہیں ہے۔ بے شمار چیزیں آج ہم کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نہیں کی، صحابہ کی اپنے دور میں نہیں تھی۔ یہ سیٹلائٹ کا سلسلہ جو ہمارے آپ کے درمیان ایک باہمی رابطے کا ایک ذریعہ ہے، یہ صحابہ کے دور میں تھا۔ اس وقت کیا سلسلہ، وہ کشف، وہ روحانیت، وہ کشف الصدور، وہ کشف القبور،
جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے یا ساریۃ الجبل کہا تھا، کوئی دوربین لگی ہوئی تھی وہاں پہ؟ آج چاند دیکھنے کے لیے بڑی بڑی سیٹلائٹس، بڑی بڑی دوربینوں کا استعمال کیا جائے، وہاں کیا تھا؟ آسان قاعدہ کلیہ تھا، صاف ہو چاند دیکھو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر ابر آلود ہو مطلع تو پھر اپنی 30 کی گنتی پوری کرو۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے۔ آج بڑی بڑی سیٹلائٹ، بڑے بڑی مراعات لے کر بھی چاند کے اوپر اختلاف آ گیا۔ تو اس لیے ہر چیز کی دلیل قرآن سے دو، ہر چیز قرآن، ہاں، وَمَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ کون سی ایسی تر اور خشک چیز ہے جو کہ جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ پھر لا کے دکھاؤ۔ قرآن تو کہہ رہے، دعویٰ کر رہا ہے نا، مَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لا کے دکھاؤ پھر۔ ٹھیک، تو اس لیے ان کو لکھ کر، ان کو پڑھ کر، دم کر کے اپنے جسم کو سکھ پہنچائیں، چین پہنچائیں، آرام پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ایک بندے کی میں بات سن رہا تھا نا کہ وہ ایک بڑے بزرگ بیمار ہو گئے، انہوں نے اپنا پیشاب بھیجا تو کسی دوسرے بزرگ نے ان کو جناب کیا دکھایا، ان پیشاب کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس پہ طنز کر رہے ہیں، وہ ہا 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 کر رہا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ خدا کے بندے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک بندہ کسی سبب سے کلمہ پڑھ لے، وہ مسلمان ہو جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، اس دن کا عمل خیر من الدنیا وما فیہا ہو۔ اس قمیض کے دیکھنے کی وجہ سے، اس قارورے کی دیکھنے کی وجہ سے اگر یہودی یا کرسچن یا کوئی عیسائی یا کوئی سکھ مسلمان ہوتا ہے تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اور اوپر سے طنز کریں کہ وہ اگر اس کے پیشاب کو دیکھ کر خود جناب وہ کیا کلمہ پڑھ لے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خدا کے بندے اسباب ہوتے ہیں، اسباب کو اپناؤ۔ جہاں مقابلے کی صورت میں بات آ جائے نا، مقابلے کی صورت میں، تو وہاں پھر کیا ہو جاتا ہے، جو غالب ہوگا دین اس کو غالب ہو کر رہنا پڑے گا۔ عیسائیت اور اسلام کے اندر اگر کیا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو اب ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی کرسچن، کوئی یہودی، کوئی عیسائی مسلمان سے جیت جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے باتوں کی وجہ سے جیت گیا اور اسلام مغلوب ہو گیا۔ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ تو اس لیے جو اسلاف نے، جو بزرگان نے، جو ائمہ مجتہدین نے ہمارے لیے یہ کتابیں وضع کی ہیں، لکھی ہیں، اصول وضع کیے ہیں، ان کو ہم بابا تو شے کوئی نہیں، نبی تو شے کوئی نہیں کہہ کے لٹا دیں، طنز کریں اور اس کے اوپر ہنس ہنس کے کہہ کے لگا کے باتیں کریں، یہ دین کی توہین ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اگر اتنے ہی بڑے مبلغ ہو تو علم والا جھکا رہتا ہے، وہ بیری کا درخت نا، لوگ اسے پتھر دیتے ہیں پھر بھی میٹھا پھل دیتی ہے۔ کوئی بھی پھلدار درخت اس کو جو جتنے پتھر ماریں گے نا تو وہ میٹھا ہی پھل دے گی، آگے سے وہ کانٹے نہیں بکھیرے گی۔ صاحب علم کی یہ شان ہے کہ وہ گستاخیاں بھی سن کر، وہ گالیاں بھی سن کر، وہ پھر بھی مسکرا کر وہ علم کی بات کو پہنچاتا ہے، طنز کے لحاظ سے نہیں، تنقید کے لحاظ سے نہیں۔ تو ایسے دین کی تبلیغ نہیں ہے، یہ دین کی توہین ہے اور غیروں کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگان کو، اپنے ائمہ مجتہدین کو برا بلا نہ کہیں بلکہ ان کی تعلیمات کی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔